کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ وسیع کائنات، اس کی کہکشائیں، ستارے اور سیارے، یہ سب کچھ کس بنیاد پر قائم ہے؟ ہر چیز کی بنیاد وہ سب سے چھوٹی اکائی جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، ایک ایسا ذرہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر اس کے اندر چھپی پیچیدگی اور حکمت آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ آج ہم اللہ کی نشانیاں میں ایٹم کے ان پوشیدہ معجزات کو بے نقاب کریں گے جو خالق کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کا 9% حصہ خالی جگہ پر مشتمل ہے؟ اگر ایٹم کے مرکز نیوکلیس کو ایک مٹر کے دانے کے برابر تصور کیا جائے تو اس کے گرد گھومنے والے الیکٹران ایک بڑے فٹ بال اسٹیڈیم کے کنارے پر موجود ہوں گے۔ پھر بھی ٹھوس اشیاء ٹھوس کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ یہ محض الیکٹرانوں کے کوانٹم فیلڈز اور ان کی آپسی برقی کشش و دفاع کی وجہ سے ہے جو ہمیں ایک ٹھوس ساخت کا وہم دیتی ہے۔ یہ کیسی حکمت ہے کہ خلا سے بھری چیز ٹھوس محسوس ہو؟ ایٹم کے مرکز نیوکلیس میں پروٹون ایک دوسرے کو شدید برقی قوت سے ڈھکیلتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں کیونکہ ایک قوت جسے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں انہیں تھامے رکھتی ہے۔ یہ قوت کشش ثقیل سے 10⁻38 گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن صرف انتہائی مختصر فاصلے پر کام کرتی ہے۔ اگر یہ ذرا سی بھی کمزور ہوتی تو کوئی ایٹم مستحکم نہ رہ پاتا، اور اگر اس کی رینج ذرا سی بھی زیادہ ہوتی تو کائنات میں صرف ہائیڈروجن ہی ہوتی۔ یہ کیسا کامل توازن ہے! اس کے برعکس ویک نیوکلیئر فورس ہے جو آتمی تابع کاری اور ستارے میں بھاری عناصر کی تحشیل کے لیے ضروری ہے۔ اس کی طاقت اتنی نازک ہے کہ اگر یہ ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو سورج جیسے ستارے اپنی طاقت پیدا نہ کر پاتے، یا پھر کائنات میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ کوئی بھاری عناصر موجود نہ ہوتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ قوت زندگی کے لیے اتنی مناسب ہے؟ پولی کا اخراج کا اصول، پولی ایکسکلوژن پرنسپل کہتا ہے کہ ایک ایٹم میں کوئی بھی دو الیکٹران ایک ہی کوانٹم حالت میں نہیں ہو سکتے۔ یہ اصول ہی ایٹموں کو ساخت دیتا ہے، عناصر کو ان کی منفرد کیمیائی خصوصیت دیتا ہے، اور مادے کو مکمل طور پر منہدم ہونے سے روکتا ہے۔ اگر یہ اصول نہ ہوتا تو تمام الیکٹران سب سے نچلی طاقت کی سطح پر گر جاتے اور کوئی ایٹمی ساخت ممکن نہ ہوتی۔ فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ الفا ایک بے جہت عددی مستقل ہے جس کی قیمت تقریباً 137 ہے۔ یہ برقی مقناطیسی قوت کی طاقت کا تعین کرتا ہے۔ اگر یہ قدر ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو ایٹم یا تو بن ہی نہ پاتے، یا پھر ستارے صحیح طریقے سے جل نہ پاتے، یا زندگی کے لیے ضروری کیمیائی تعاملات ناممکن ہو جاتے۔ یہ محض ایک عدد نہیں بلکہ کائنات کے وجود کی ضمانت ہے۔ پروٹون اور الیکٹران کے ماس کا تناسب تقریباً 1836:1 ہے۔ اگر یہ تناسب ذرا سا بھی مختلف ہوتا تو کیمیائی بندھن غیر مستحکم ہو جاتے یا ایٹم ہی تشکیل نہ پاتے۔ ایک معمولی سی تبدیلی کائنات کو ایک بالکل مختلف اور بے جان جگہ بنا سکتی تھی۔ یہ تناسب کس نے اتنی درستگی سے طے کیا ہے؟ ایک آزاد نیوٹران تقریباً 10 منٹ کی نصف زندگی کے ساتھ ایک پروٹون، الیکٹران اور اینٹی نیوٹرینو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تیزی سے زوال پذیر ہوتا تو ہائیڈروجن کے علاوہ کوئی مستحکم نیوکلیس تشکیل نہ پاتا۔ اگر یہ سست ہوتا تو ابتدائی کائنات میں نیوکلیس کی تشکیل مختلف ہوتی۔ یہ وقت کا کیسا کامل تعین ہے! کاربن 12 کے ایٹم میں ایک خاص توانائی کی سطح جسے ہائل سٹیٹ کہتے ہیں موجود ہے، جو ستارے میں کاربن کی تشکیل ٹرپل الفا عمل کے لیے بالکل درست ہے۔ اگر یہ توانائی کی سطح ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو کائنات میں کاربن کا وجود نہ ہوتا اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی جاندار چیز بشمول ہم موجود نہ ہوتی۔ یہ زندگی کے لیے ایک غیر معمولی ٹیوننگ ہے۔ کوانٹم ٹنلنگ ایک ایسا مظاہرہ ہے جہاں ذرات توانائی کی رکاوٹوں سے گزر سکتے ہیں، چاہے ان کے پاس کلاسیکل طور پر کافی توانائی نہ ہو۔ یہ سورج میں نیوکلیئر فیوژن اور انزائمز کے ذریعے ہونے والے بہت سے حیاتیاتی عمل کے لیے اہم ہے۔
یہ آتمی سطح پر ایک معجزہ ہے جو ہمیں ناممکن کو ممکن دکھاتا ہے۔ حتیٰ کہ مطلق صفر درجہ حرارت پر بھی ایٹم کوانٹم میکینکس کی وجہ سے ہلتے رہتے ہیں۔ اسے زیرو پوائنٹ انرجی کہتے ہیں۔ یہ ایٹموں کو مکمل طور پر منہدم ہونے سے روکتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کائنات میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ حرکت اور توانائی موجود رہے۔ یہ کیسی گہری حکمت ہے جو ہر چیز کو قائم رکھتی ہے۔ الیکٹران میں ایک اندرونی خصوصیت ہوتی ہے جسے اسپن کہتے ہیں، جو اسے ایک چھوٹے مقناطیس کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ اسپن مقناطیسیت، اسپیکٹروسکوپی اور کیمیائی بندھن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر الیکٹران میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو کائنات کا مقناطیسی ڈھانچہ اور کیمیائی تعاملات بالکل مختلف ہوتے۔ نیوکلیس میں نیوٹران اور پروٹون کا ایک خاص تناسب ہوتا ہے جو اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اسے اسٹیبلٹی کی وادی کہتے ہیں۔ اس تناسب سے ذرا سا بھی انحراف ایٹم کو غیر مستحکم بنا دیتا ہے اور وہ تیزی سے زوال پذیر ہوتا ہے۔ یہ نازک توازن عناصر کے تنوع اور ان کے وجود کی ضمانت ہے۔ ہگز فیلڈ ایک غیر مرئی میدان ہے جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بنیادی ذرات جیسے کوارکس اور الیکٹران کو ان کا ماس دیتا ہے۔ اگر یہ فیلڈ نہ ہوتی تو تمام ذرات بے ماس ہوتے، کوئی ایٹم تشکیل نہ پاتا اور کائنات کا وجود ناممکن ہوتا۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ نظام ہے جو ہر چیز کو وزن دیتا ہے۔ پروٹون خود بنیادی ذرہ نہیں ہے، یہ 3 کوارکس 2 اپ 1 ڈاؤن سے بنا ہے جو گلوونز کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پروٹون کا زیادہ تر ماس ان کوارکس کے ماس سے نہیں بلکہ مضبوط نیوکلیئر فورس کی اورجا سے آتا ہے جو انہیں باندھے رکھتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ متحرک نظام ہے جو ایٹم کے مرکز میں موجود ہے۔ کوانٹم فیلڈ تھیوری خلا کی توانائی کو بہت زیادہ پیشگوئی کرتی ہے جو مشاہدہ شدہ کائنات کی تسیع کی شرح سے کہیں زیادہ ہے۔ مشاہدہ شدہ قدر انتہائی چھوٹی اور باریک بینی سے ٹیون کی گئی ہے۔ یہ تضاد بنیادی مستقلات کی غیر معمولی باریک ٹیوننگ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اتفاق سے ممکن نہیں۔ یہ تمام حقائق جو ہم نے ایٹم کے بارے میں بیان کیے ہیں، کیا یہ محض اتفاق کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فائن سٹرکچر کانسٹنٹ، پروٹون الیکٹران ماس ریشیو، کاربن کی ہائلائٹڈ سٹیٹ اور نیوٹران کی نصف زندگی جیسی درجنوں بے مثال باریک ٹیوننگ محض حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی ہوں؟ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ سب کچھ محض قدرتی قوانین کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ ایک پیچیدہ کمپیوٹر خود بخود بن گیا کیونکہ الیکٹران حرکت کرتے ہیں۔ قدرتی قوانین صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یہ قوانین خود کس نے بنائے یا انہیں اتنی درستی سے کس نے ترتیب دیا۔ یہ قوانین ایک ڈیزائنر کے وجود کے گواہ ہیں، نہ کہ اس کے انکار کے۔ ریاضیاتی طور پر اتنی ساری باریک ٹیوننگ کا اتفاقی طور پر ایک ساتھ ہونا ناممکن ہے۔ ہر ایٹمی ذرہ، ہر قوت، ہر مستقل ایک ایسے خالق کی گواہی دے رہا ہے جس کی حکمت اور قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ ایٹم کی یہ گہرائی، یہ پیچیدگی، یہ باریک بینی، یہ سب اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ کائنات کسی بے مقصد حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے عظیم الشان خالق کی تخلیق ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی پر غور نہیں کیا اور ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے پیدا کی ہیں؟ سورہ الاعراف 7:185۔ ایٹم کی ہر تفصیل، ہر قوت، ہر توازن اللہ کی نشانی ہے جو ہمیں اس کی قدرت، علم اور حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے کی دعوت دیتی ہے۔ آئیے ہم اس کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے شکر گزار بنے۔ ایٹم کی گہرائیوں میں چھپی یہ بے مثال حکمت، یہ باریک بینی، یہ توازن، یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا ایک عظیم الشان خالق ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں ڈیزائن کیا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی بے پناہ قدرت اور حکمت پر غور کرنے اور اس کے شکر گزار ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ کی تخلیقات کے مزید کرشمات دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔